واقعہ معراج۔ واقعہ معراج اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم الشان اور معجزانہ واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ یہ واقعہ نہ صرف نبی کریم کی عظمت اور مقام کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ ایمان کی ایک اہم اساس بھی ہے۔ واقعہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور نماز کا تحفہ حاصل کیا۔ واقعہ معراج کی شروعات 1 سال قبل ہوئی جسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اس سال میں نبی کریم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ اس غم اور مصیبت کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے اور ان کی تصدیق کرنے کے لیے واقعہ معراج کا اہتمام کیا۔ اسراء کا آغاز۔ واقعہ معراج کا پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے۔ اسراء کے دوران نبی کریم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ یہ سفر 1 رات میں ہوا اور اس کے لیے براق نامی سواری استعمال کی گئی۔ براق ایک سفید رنگ کی تیز رفتار سواری تھی جو پروں کی مانند تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ بیت المقدس کی زیارت۔ بیت المقدس پہنچ کر نبی کریم نے وہاں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور نماز ادا کی۔ یہ واقعہ نبی کریم کی عظمت اور انبیاء کرام کے درمیان ان کے اعلیٰ مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ معراج کا آغاز۔ بیت المقدس کے بعد نبی کریم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی جسے معراج کہا جاتا ہے۔ اس سفر کے دوران نبی کریم نے مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں مشاہدہ کیں۔ پہلے آسمان کی زیارت۔ پہلے آسمان پر نبی کریم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم کا استقبال کیا اور ان کے لیے دعا کی۔ دوسرے آسمان کی زیارت۔ دوسرے آسمان پر نبی کریم کی ملاقات حضرت علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ ان دونوں انبیاء نے نبی کریم کا استقبال کیا اور ان کے لیے دعا کی۔ تیسرے آسمان کی زیارت۔ تیسرے آسمان پر نبی کریم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نبی کریم کا استقبال کیا اور ان کے لیے دعا کی۔ چوتھے آسمان کی زیارت۔ چوتھے آسمان پر نبی کریم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نبی کریم کا استقبال کیا اور ان کے لیے دعا کی۔ پانچویں آسمان کی زیارت۔ پانچویں آسمان پر نبی کریم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے نبی کریم کا استقبال کیا اور ان کے لیے دعا کی۔ چھٹے آسمان کی زیارت۔ چھٹے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور ان کے لیے دعا کی۔ ساتویں آسمان کی زیارت۔ ساتویں آسمان پر نبی کریم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم کا استقبال کیا اور ان کے لیے دعا کی۔ صدر المنتاو۔ ساتویں آسمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدر المنتاو تک لے جایا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی۔ یہاں نبی کریم نے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں مشاہدہ کیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ صدر المنتاو کے بعد نبی کریم کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا۔ یہاں نبی کریم نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات چیت کی اور نماز کا تحفہ حاصل کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 50 نمازیں فرض کیں، لیکن نبی کریم کی درخواست پر یہ تعداد کم کر کے 5 کر دی گئی، لیکن ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ واپسی کا سفر۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور نماز کا تحفہ حاصل کرنے کے بعد نبی کریم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ اس سفر کے دوران بھی نبی کریم نے مختلف انبیاء سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں مشاہدہ کیں۔
واقعہ معراج کی تصدیق۔ جب نبی کریم نے واقعہ معراج کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو قریش کے سرداروں نے اس پر شک و شبہ کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس واقعے کو جھوٹ قرار دیا اور نبی کریم کی تصدیق کے لیے مختلف سوالات کیے، لیکن نبی کریم نے ان کے تمام سوالات کے درست جوابات دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان۔ واقعہ معراج کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور اس واقعے کو سچ مانا۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ واقعہ معراج کا ایمان پر اثر۔ واقعہ معراج نے مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کیا اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور نبی کریم کی محبت کو بڑھایا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت لامحدود ہے اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ نماز کی اہمیت۔ واقعہ معراج کے دوران نبی کریم کو نماز کا تحفہ ملا۔ نماز اسلام کا اہم ستون ہے اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نماز کو اہمیت دیں اور باقاعدگی سے ادا کریں۔ واقعہ معراج کے روحانی پہلو۔ واقعہ معراج ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں سکون اور روحانی تسکین ہے۔ نبی کریم کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کا مشاہدہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ معراج کی رات۔ واقعہ معراج کی رات کو لیلۃ الاسراء والمعراج کہا جاتا ہے۔ یہ رات اسلام کی تاریخ میں ایک اہم اور مقدس رات ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ رات عبادت، ذکر و اذکار اور دعا کا وقت ہوتا ہے۔ اس رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ معراج کا پیغام۔ واقعہ معراج کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان، عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ نبی کریم کی زندگی اور ان کے اس معجزاتی سفر سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اسلام کی روشنی۔ واقعہ معراج نے مسلمانوں کے ایمان کو تقویت دی اور اسلام کی روشنی کو مزید بڑھایا۔ نبی کریم کی یہ معجزاتی سفر ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ خاتمہ۔ واقعہ معراج اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور مقدس واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایمان، عبادت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے۔